بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عمیر علی آفیشیل میں آپ کا میزبان عمیر علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان 10 اکتوبر 2021 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور اپنے ساتھ بہت سے پچھتاوے اور بہت سے جو دکھ تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، بلکہ اس وقت دنیا میں کوئی بھی مسلمان ممالک جو سا تھا وہ ایٹمی طاقت نہیں تھا۔ تو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو پوری مسلم امت کے جو سر تھے وہ فخر سے بلند ہو گئے، لیکن اس کے بدلے قوم نے اس کے ساتھ ان کے ساتھ کیا کیا، حکمرانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ اس رویے کے روادار تھے؟ کیا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانا چاہیے تھا؟ جاوید چوہدری صاحب سے ان کی انٹرویو ہوا، ان سے بات کی انہوں نے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کن لوگوں نے دل دکھایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا زندگی میں صرف 2 لوگوں نے سب سے زیادہ دل دکھایا، جس میں ایک نواز شریف صاحب تھے اور دوسرے تھے ان کے ساتھ پرویز مشرف صاحب۔ نواز شریف صاحب ان کو صدر بنانے کا وعدہ کر کے مکر گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح نواز شریف صاحب نے صرف انہی کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی جو ان سے تھے کچھ لوگ تھے، جن میں عبدالستار ادیب تھے، ان سے بھی وہ اس طرح کے وعدے کر کے مکر گئے تھے۔ پرویز مشرف صاحب نے ان کو پوری قوم کے سامنے مجرم قرار دیا، پی ٹی وی پہ بٹھا کے ان سے وہ چیزیں منوائیں جو شاید انہوں نے نہیں کی تھیں، لیکن اور پوری زندگی ان کی جو تھی وہ قید تنہائی میں گزر گئی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو یہ ان کا بیان تھا، سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میری جو بیٹی ہے وہ 400 گز کے فاصلے پر ہے اور مجھے 6 سال تک اسے ملنے نہیں دیا گیا۔ مطلب ایک محسن پاکستان کی جو بیٹی ہے اس کو بھی اپنے باپ سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور جو سہیل صاحب کا انٹرویو ہوا تو وہ انٹرویو بھی نہیں لینے دے رہے تھے ان کو۔ ان کے گھر میں کیمرے لے جانے کی اجازت نہیں تھی، کسی چیز کی اجازت نہیں تھی، اور جب وہ ایک بازار میں چلے گئے تو وہاں پہ جب کرسیوں میں بیٹھ کے وہ انٹرویو کرنے لگے تو ان کو کرسی میں بیٹھ کے بھی انٹرویو کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو پھر مجبوراً ان کو فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ کے انٹرویو جو کرنا پڑا۔ اور اس کے علاوہ ان کے اوپر جوہری راز تھے ان کو بیچنے کا الزام لگایا گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ یہ ان کا بیان ہے کہ جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا یہ میں اس کا حقدار نہیں تھا۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو زندگی میں سب سے زیادہ کس چیز نے پچھتاوا کس چیز کا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس قوم کے لیے کام کرنے کا مجھے پوری زندگی پچھتاوا رہے گا۔ وہ ایک اتنی اچھی لائف گزار رہے تھے، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ پاکستان آئے، پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان کا جو حریف تھا انڈیا اس کو نیچا دکھایا، لیکن پاکستان نے جو پاکستان کے حکمران ہیں خاص طور پہ انہوں نے کیا کیا؟ پچھلے دنوں وہ بیمار تھے تو پاکستان کے اندر سے کوئی بھی حکمران سوائے وزیر اعلیٰ سندھ کے ان کی خیریت نہیں پوچھی۔ ان کا جو ایک خط ہے وہ انہوں نے سی ایم سندھ کو لکھا کہ آپ نے میری صحت پوچھی، میری طبیعت کے بارے میں پوچھا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن پاکستان کے اندر سے نہ پرائم منسٹر عمران خان نے، نہ سی ایم پنجاب، نہ کے پی کے، نہ بلوچستان، کسی نے بھی ان کی خیریت نہیں پوچھی۔ اور ان کا یہ گلہ رہا۔ ایک تو انسان زندہ ہوتا ہے اس کی انسان نہ قدری کرتا ہے، ہم نے تو ان کو مرنے کے بعد بھی ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنایا بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اسلام آباد میں تھے، ان کا جنازہ اسلام آباد میں ہوا، لیکن نہ وزیر اعظم نہ چاروں صوبہ کا سوائے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں گیا، کوئی اس کے علاوہ فوجی سربراہان ان کے جنازے میں شریک نہیں تھے۔ کیا قومیں اپنے محسنوں کو اس طرح رخصت کرتی ہیں؟ یہ سارے سوالات ہیں۔ جو ایک سوال اور بھی، جب نواز شریف صاحب کا دور تھا وہ ان کو صدر بنانے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی جو کمائی تھی وہ میرا گھر تھا، اور اس گھر کو بھی جو سی ڈی اے کے جو بلڈوزر تھے وہ گرانے کے لیے پہنچ گئے۔ تو انہوں نے چودھری شجاعت حسین کو، وہ ان کے بڑے قریبی تھے، ان کو کال کی تو انہوں نے آ کے ان کے جو گھر تھے اس کو بچایا۔ میں قسم سے جب ان کے بیانات سنتا ہوں، جب ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو میرا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے محسن کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا رکھا، ان کو ہم نے کتنی بے بسی کی زندگی گزاری۔ ایک ایسا شخص جو آپ کو پیروں پہ کھڑا ہونا، جس نے آپ کو پیروں پہ کھڑا کیا، اور آپ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں
ان کو پاکستان کے اندر ہی محصور رکھا گیا. ان کو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت گھومنے کا شوق تھا، میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ گھوما ہوں، میں نے بہت زیادہ سیر کی ہے، لیکن 1980 کے بعد وہ پاکستان سے باہر نہیں گئے. کچھ بار گئے ہیں لیکن وہ یو اے ای اور ساؤتھ افریقہ کے کچھ ممالک میں، اور وہ بھی وہ ہوٹلوں میں جاتے تھے، وہیں سو کے وہیں اپنا جو بھی کام تھا وہ کر کے وہیں سے واپس آ جاتے تھے. ان کے اوپر پوری زندگی، ان کی زندگی جو تھی وہ پابندیوں میں گزری، اور ان کو ہم نے غدار قرار دیا. ابھی اس وقت جو بھی پاکستان کی حکومت میں ہیں کچھ وزراء، ان کے 2012-2013 میں ان کے ٹویٹ نکال کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا کیا موقف تھا ایک محسن پاکستان کے لیے. اور اب سب خون کے آنسو جو سے ہیں وہ رو رہے ہیں. نہ وزیر اعظم، نہ صدر، نہ وزیر اعلیٰ، نہ سیکٹری، نہ فوجی سربراہان، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ محسن پاکستان کے جنازے میں شرکت کر سکتے. تو اس ویڈیو کو جتنا بھی لمبا کر لیا جائے، آخر میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ان کو اپنی زندگی میں صرف ایک ہی پچھتاوا تھا، وہ یہی تھا کہ انہوں نے اس قوم کے لیے کام کیا تھا. ہم نے اپنے محسن کو اس کا حق ادا نہیں کیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.